اور آج میں بڑا پراعتماد ہوں. پاکستان میں ایک نئی تاریخ بننے جا رہی ہے. ایک شخص اس ملک کا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. نام محمد نواز شریف. اللہ ایک باری پھر پتہ تو لگ گیا تم. یو آر ٹو انٹیلیجنٹ، ٹو مچ. بلکہ وہ بدقسمتی سے اخبار میں بھی پڑھتا ہوں. اور یہ اور انگریزی والے تو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. اور میرا پرابلم یہ ہے کہ میں نے میں تیسری جماعت کا اسٹوڈنٹ تھا جب سے میں روزانہ صبح اخبار پڑھتا تھا. ساڑھے پینٹ اخبار نہیں سی آتا. اچھا خیر، میری بدقسمتی تھی کہ اخبار آتا تھا اور مجھے پڑھنا بھی پڑتا تھا. اچھا. کیونکہ میرا امتحان لیتے تھے میرے والد کے بھی، مجھے اردو آ رہی ہے، انگریزی آ رہی ہے یا نہیں. تو اخبار میں نے بھی پڑھا ہے. غالباً آپ نے صبح اٹھتے ہی آپ کو پہلی نگاہ پڑی ہوگی ڈان میں نیو ڈارلنگ آف سلیکٹرز. اس کی بنیاد پر آپ کی یہ ساری رجائیت اور کچھ اس کی بنیاد پہ. اچھا دیکھیں، آپ کو پتہ ہے میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. یہ تمہاری چھیڑ بن جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں فیکٹس پہ بات کرتا ہوں. سر یہ سننے والوں پہ چھوڑ دیں سر صاحب. سر دیکھیں، عدنان حیدر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس اخباروں کی ہیڈ لائنز کو سامنے رکھیے، اور پھر جس طرح نواز شریف کو لایا گیا، جس طرح سٹیج سجایا گیا، جس طرح کبوتر بٹھائے گئے، اور جس طرح ایم کیو ایم پاکستان کو لاہور ان کے گھر بلایا گیا، اور اب باپ کا چیپٹر. اچھا، تمہارا خیال ہے کہ اس سارے واقعے کے پیچھے سر کوئی جادوگر ہے؟ جو ایک تو اجتماعی سزا ہوتی ہے نا کچھ قوموں کی، آپ کو پتہ ہے ایک نظر بندی تو گرفتاری کے حوالے سے ہوتی ہے. سر آپ نے کبھی بچپن میں مداری کے تماشے دیکھے؟ وہ بھی نظر بندی کرتا تھا، ہمارے گاؤں میں بہت آتے تھے میرے لوگ. دیکھیں گے نا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایک بہت بڑا جادوگر بیٹھا ہوا ہے، اس نے 25 کروڑ کی اس قوم کو نظر بند کر دیا اور کہا کہ جی یہ میں لا رہا ہوں نواز شریف صاحب کو؟ اس طرح تو نہیں ہوتا نا یار. اب کیوں؟ میرا نہیں خیال کہ نواز شریف صاحب خود بھی اپنے بارے میں یہ بات سننا چاہیں گے کہ اے انہیں لایا گیا، بی ان کے لیے محفل سجائی جا رہی ہے، اور سی وہ استعفیٰ کے سلیکٹڈ ہیں. میرا خیال ہے کہ خود نواز شریف صاحب بھی اس بات کو سننا آپ سے پسند نہیں کریں گے. اگر تو آپ ان پہ کرٹیسزم کر رہے ہیں تو پھر تو میں مان لیتا ہوں، لیکن میرا نہیں خیال کہ آپ ابھی طنز و منع میں اس قابل ہوئے ہیں. آپ بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، لیکن ابھی آپ اسٹریٹ فیس کے ساتھ اتنا سٹیریکل نہیں ہو سکتے. تو آپ دل سے واقعی سمجھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں چوتھی بار؟ میں دل سے سمجھ رہا ہوں. یہ سننے والا بہت سمجھدار ہے نا، 25 کروڑ عوام جو ہے. کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ وہ نواز شریف جس کے اوپر 2 سزائیں ہیں، وہ اس پر تو فوکس ہی نہیں کر رہا، وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں، آپ کو سب سے پہلی وہ انتخابی مراحل میں ہے. سر ایک تو نواز شریف صاحب نے کوئی انتخابی مہم کا آغاز ہی نہیں کیا ہے. وہ آئے، انہوں نے لاہور میں استقبالیہ ہجوم سے خطاب کیا آپ نے، بعد ازاں پھر وہ مری چلے گئے. مری میں انہوں نے زیادہ وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزارنا مناسب سمجھا، اور کچھ ایسے مقامات پر گئے جہاں پہ وہ اپنی ایموشنل فلفلمنٹ، اپنی کچھ یادوں جو تذکرہ کیا تھا آپ نے. ٹھیک ہے صاحب. اس کے بعد وہ لاہور واپس پہنچے، وہاں پہ انہوں نے اپنا طبی معائنہ وغیرہ اوپر تلے کروایا ہے. شہر میں اسموگ بھی ہے. اور اس کے بعد وہ پھر ماڈل ٹاؤن گئے ہیں، اپنے سیکریٹریٹ میں بیٹھے ہیں. ابھی تک تو وہ اس حوالے سے وہ کوئی اس طرح کی پولیٹیکل انیشیٹو لیتے مجھے تو نظر نہیں آئے. اللہ بھلا کرے. آپ کا یہ بشیر میمن والا واقعہ، ایم کیو ایم خود گئی، آپ نے اس کا ذکر کیا. بشیر میمن والے جو ہیں، بشیر میمن صاحب کا تو ان کی شمولیت کی خبر تو میں جولائی میں دے چکا ہوں. صدر بنا دیں پورے صوبے کا، تو یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے ان کی. ایم کیو ایم کو ویلکم کیا، پھر باہر پریس کانفرنس کی. ان کے کہنے پر پاکستان مسلم لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب نے انہیں چلو نہیں نامزد انہوں نے کیا نا. دیکھو ان کو اچھا